بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں سے جس موضوع پر بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اس کا سبب وہ ڈیبیٹ ہے جو کچھ دن پہلے انڈیا میں ایک اسلامی اسکالر اور ایک ایتھیسٹ کے درمیان ہوئی تھی۔ ایتھیسٹ یعنی ایک ایسا شخص جو خدا کے وجود کا منکر ہے، اور اس ڈیبیٹ کا موضوع بھی یہی تھا کہ کیا خدا کا وجود ہے۔ اس ڈیبیٹ پر بہت سارے ری ایکشنز بھی سامنے آئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اسلامی اسکالر جو ہیں وہ جیت گئے، اور کچھ کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، جو خدا کو نام ماننے والا تھا یعنی ایتھیسٹ تھا، اس نے بہت سارے سوالات کھڑے کر دی۔ اس جگہ پر میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی۔ اس کی پہلی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ مجھے جو اسلامی اسکالر تھے ان کی اپروچ سے اختلاف ہے۔ اختلاف نیت سے نہیں ہے، ان کے طریقے سے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس ڈیبیٹ کو دیکھ کر یا تو کسی فکری انتشار میں مبتلا ہو سکتے ہیں یا ہو گئے، یا کسی غلط فہمی میں، یا پھر کسی خوش فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں، اور ممکن ہے میری یہ کوشش کسی حد تک اس فکری توازن کو بھی درست کر سکے۔ تو یہ ایک کوشش ہے، اللہ کی توفیق سے ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے اور میرے اس اخلاص کو بھی وہاں تک پہنچا دے جہاں تک اسے پہنچنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی اس جگہ پہ واضح ہونی چاہیے کہ یہ صرف اس مخصوص ڈیبیٹ کا انالیسس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مسلمان کے دل کی آواز ہے۔ اور میں یہاں ایک بات بالکل صاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی۔ میں اللہ پر مکمل یقین رکھتا ہوں، اسلام کو حق اور فائنل دین مانتا ہوں، اور میں کسی سے بھی اسلام کا سرٹیفکیٹ لینے کا محتاج نہیں، اور میں یہاں کسی جیت یا ہار کا ذکر کرنے بھی نہیں آیا۔ میں آیا ہوں یہاں پر کچھ سوال پوچھنے کے لیے، اور میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم ڈیبیٹ کے رولز کو ایکسیپٹ کر کے اسلام کو اور خدا کو ڈیفینڈ کرنے کے یا ڈیفائن کرنے کے پابند ہیں، یا پھر یہ کہ اسلام کا ایک اپنا فریم ورک ہے اور اس کے اندر رہ کر بات ہونی چاہیے؟ کیونکہ ایمان جو ہے یہ صرف عقیدہ نہیں سکھاتا، یہ طریقہ بھی سکھاتا ہے، یعنی یہ صرف تھیولوجی نہیں ہے، یہ میتھڈولوجی بھی ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا قدم کون سا ہے؟ ایمان ہے، پروف، ثبوت یا تجربہ نہیں ہے۔ اور یہ بات صرف عقیدے کی نہیں ہے، یہ ایک مکمل طریقہ فکر ہے۔ یعنی اسلام صرف یہ نہیں بتاتا کہ ماننا کیا ہے، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کیسے ماننا ہے۔ قرآن مجید آغاز میں اعلان کرتا ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ خدا نظر نہیں آتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت کا ایک ایسا حصہ ہے جو انسان کی عقل سے باہر ہے، انسان کے دسترس سے باہر ہے۔ تو یہاں ایک بات بڑی گہرائی سے سمجھ لیجئے کہ ایمان وہ دروازہ ہے جس سے گزر کر کائنات کی حقیقتوں میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں پہلے بغیر ایمان کے خدا کو ثابت کروں گا، تو اسلام اس کو جواب دیتا ہے کہ تم غلط جگہ پر کھڑے ہو، تم نے دروازہ کھولا نہیں ہے اور اندر کا نقشہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو میرے محترم بھائی، اسلام عقل کا دشمن نہیں ہے، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اسلام عقل کا غلام بھی نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے اور منزل نہیں ہے، اور عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ عقل کی تقدیر میں حقائق تک رسائی ہے ہی نہیں۔ عقل ہے سمجھنے کا ذریعہ، حقیقت کا پیمانہ نہیں ہے۔ اور خدا کو عقل کے ڈوک میں کھڑا کرنا اسی طرح ہے جیسے سمندر کو گلاس میں ڈالنے کی کوشش کرنا۔ اور اگر عقل ہی سب کچھ ہوتی تو ہر فلسفی ایک بات کرتا، ہر سائنسدان ایک ہی نتیجے پر پہنچتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ اسلام کہتا ہے عقل کو استعمال کرو، لیکن عقل کو جج نہ بناؤ، اس کو کیا کرو؟ وٹنس بناؤ۔ تو عقل کا کام ہے سوال اٹھانا، عقل کا کام فیصلہ سنانا نہیں۔ اب دو سوال ہیں جب سے کائنات بنی ہے، یعنی انسانیت کے آغاز سے پوچھے جا رہے ہیں کہ یہ کائنات کہاں سے آئی اور یہ کہاں جا رہی ہے۔ تو سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی کیا ہے؟ ماڈلز دیتی ہے، تھیوریز بناتی ہے، اور کچھ عرصے بعد اپنی ڈیفینیشن کو ہی ریوائز کر دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فلسفہ آتا ہے، سوچتا ہے، اندازے لگاتا ہے،
اور اکثر اوقات کیا کرتا ہے، کنفیوژن پیدا کرتا ہے۔ یہاں پر اسلام آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ صرف اور صرف وحی کا ڈومین۔ کس کا ڈومین ہے؟ وحی کا ڈومین۔ جہاں پر سائنس خاموش ہو جاتی ہے، جہاں پر فلسفہ الجھ جاتا ہے، وہی سے وحی بولتی ہے، وحی بولتی ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ میں وحی کے بغیر کائنات کا فائنل جواب چاہتا ہوں، تو یاد رکھیے عقل ایک ٹارچ ہے لیکن اس کی بیٹری ہے وحی، اور بیٹری کے بغیر روشنی کا دعویٰ صرف اور صرف دھوکہ ہے۔ میں ایک دفعہ پھر بڑی احتیاط سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرا اختلاف کسی شخصیت کے ساتھ نہیں ہے، میرا اختلاف ہے اس اپروچ کے ساتھ۔ اب آپ بتائیں کہ کیا ہم ایتھیسٹ کے بنائے ہوئے اصولوں پر اسلام کو یا خدا کو ایکسپلین کرنے کے پابند ہیں، جہاں پر سب سے پہلے یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ اگر لاجیکل پروف فیل ہو گیا تو خدا بھی فیل۔ تو اسلام جو ہے وہ اس طرح کے کسی بھی پرومس کو شروع ہی سے ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ خدا کو عقل کے ڈوک میں کھڑا کرنا اصل میں کیا ہے؟ ایسا ہی ہے جیسے عقل کو خدا تسلیم کر لینا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ اگر ہم کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتے، صحیح، یا نہ دے پاتے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے خدا نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم محدود ہیں، ہماری عقل محدود ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسلام اور ایتھیزم کا جھگڑا خدا پر ہے ہی نہیں، یہ جھگڑا تو خدا تک پہنچنے کے طریقہ کار پر ہے۔ یہ جاوید اختر صاحب نے کہا نا کہ ہر قوم نے اپنے اپنے خدا بنا لیے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جناب شکریہ، آپ نے تو اسلام کا کیس اور مضبوط کر دیا، کیونکہ کوئی بھی قوم ایسی نہیں جو خدا کے تصور کے بغیر موجود رہی، صحیح، کوئی تہذیب دہریت کے اوپر قائم نہیں رہی۔ یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ خدا کا تصور فطری ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ خدا ایک ہی تھا، عقیدے بگڑتے گئے، اسی لیے انبیاء آئے، اصلاح ہوتی رہی، اور اسلام نے آ کر حتمی وضاحت دے دی، الٹیمیٹ کلیئرٹی دی۔ ٹھیک ہے، تو محترم، انسان نے خدا نہیں بنایا، انسان نے خدا کو بھول کر غلط عقیدے بنائے۔ اور یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ اگر خدا ہے تو ظلم کیوں ہے؟ تو جناب علی، کیونکہ یہ ایک ہے ٹرائل ورژن، یہ فائنل پروڈکٹ نہیں ہے۔ اور اگر دنیا ہوتی جنت، یعنی دنیا ہی جنت ہوتی، تو امتحان تو بیمان ہی تھا، اخلاق کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، کوئی مقصد نہ ہوتا اور کوئی نتیجہ نہ ہوتا۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ مکمل انصاف کہاں ہے؟ آخرت میں، آخرت میں مکمل انصاف۔ اور جو لوگ خدا سے انصاف مانگتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، وہ آدھا سوال پوچھتے ہیں اور پورا جواب مانگتے ہیں۔ تو انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، نصیحت وہی پکڑ سکتا ہے جو خدا پر ایمان لے کر آئے گا۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدائے تصورات۔ ایتھیزم کے پاس کیا ہے؟ ایبسولوٹ موریلٹی نہیں ہے، اخلاقیات کا کوئی محرک نہیں ہے، فائنل جسٹس نہیں ہے، زندگی کا کوئی واضح مقصد نہیں، سب کچھ کیا ہے؟ چانس، کو انسیڈنس اور ایکسیڈنٹ۔ اور اسلام کے پاس ایک مقصد ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، خوف بھی ہے اور امید بھی ہے۔ ایتھیزم سوال پیدا کرتا ہے اور اسلام اس کا جواب دیتا ہے۔ اور آخری بات، میرے محترم، خدا کو پہلے مانا جاتا ہے، پھر سمجھا جاتا ہے۔ عقل راستہ دکھاتی ہے، منزل نہیں، اور وحی کی چابی کے بغیر کائنات کی حقیقتوں کے تالے نہیں کھل سکتے۔ اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ سوچو مت، اسلام کہتا ہے سوچو مگر اپنی حدود کے اندر رہ کر سوچو۔ اور خدا کو پروو نہ کر پانا خدا کے نہ ہونے کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی عقل کے چھوٹے ہونے کی دلیل ہے، بلکہ اقرار ہے، بلکہ اعتراف ہے۔ علامہ اقبال نے تمام فلسفے پڑھے، پرکھے، اور پھر ان لاجیکل لوگوں کے بھول بھلائیوں کو انہوں نے قریب سے دیکھا بھی، اور اس کے بعد وہ کس نتیجے پہ پہنچے؟ انہوں نے کہا کہ تازہ میرے ضمیر میں پھر مارکہ کہن ہوا، تازہ میرے ضمیر میں پھر مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بولہ۔